توبہ کی بھی کوئی شرطیں، توبہ کرنے کی، معافی مانگنے کی بھی کوئی شروط ہے۔ پہلی چیز یہ کہ گناہ کو گناہ سمجھ کے چھوڑے کہ واقعی مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی، نافرمانی کا احساس ہو اس کو، اور گناہ سمجھ کے اس کو چھوڑے۔ پہلی چیز یہ، اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، کہ جس وقت بندہ اعتراف کرتا ہے کہ مجھ سے جرم ہوا ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے، تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ پہلی بات شرط یہ ہے کہ وہ اپنے جرم کا اقرار کرے، یہ نہ کہ شیطان کی طرح اقرار ہی نہ کرے یا مشرکین کی طرح اقرار ہی نہ کرے، بلکہ اپنے جرم کا احساس ہو اس کو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے جرم ہوا ہے، اس کے دل میں یہ خیال تصور، یا جس طرح اللہم انی ظلمت انی اذنبت ذنبا فاغفر لی، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے مجھے معاف فرما دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام نے کیا دعا سکھائی تھی؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا نا، حضور میں کیا مانگوں اللہ ذوالجلال سے، اللہ سے کیا مانگوں؟ تو یہ صدیق نہیں، صدیق اکبر ہے، غور فرمائیے۔ اور صدیق اکبر کو سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ پڑھیں آپ، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی، مجھ سے بہت ظلم ہوئے، بہت زیادتی ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ تشریف فرما تھے، اللہ اکبر کبیرہ، اور اپنی زبان کو کھینچ رہا ہے، یہ صدیق ہیں، صدیق ہی نہیں صدیق اکبر ہیں۔ آج ہم اپنی زبانوں سے کیا کچھ اگلتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے دوسروں کے بارے میں، اپنی زبانوں کو کتنا بے لگام چھوڑ کر دیا ہے ہم نے، ان کی غیبت، ان کی غلطیاں اچھالنے اور ان کی ذلیل کرنے کے لیے انسان اپنی زبان سے کیا کچھ کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایسے نہیں فرمایا کہ جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک یہی زبان ہے، ایک شرمگاہ، شرمگاہ کی اور اپنی زبان کی جو ضمانت دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیٹھے ہیں اور اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق پاس سے گزرے، امیر المومنین یہ کیا؟ صدیق یہ کیا؟ فرماتے ان ھذا اوردنی الموارد، اس نے تو مجھے ہلاکتوں میں ڈال دیا۔ اللہ، یہ صدیق اکبر ہے جو انبیاء کے بعد علیہم السلام تمام امتوں میں سب سے افضل، تمام امتوں میں انبیاء علیہ السلام کے بعد یہ کیفیت۔ آج ہماری زبان کیا اگلتی، ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اقرار ہو، اور یہ اقرار اور یہ ذنب کی توبہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ لکھتے ہیں، دوسرے علماء نے بھی لکھا ہے کہ یہ فرض ہے، توبہ فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، توبہ بھی فرض ہے۔ اور اس کا حکم اللہ ذوالجلال نے ایک جگہ نہیں متعدد مقام پر حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو پکی توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ یہ نہیں کہ ادھر گناہ کیا توبہ کی اور ادھر پھر گناہ میں اسی گناہ میں ملوث ہو گئے، پھر وہی گناہ کیا، یہ کوئی توبہ نہیں۔ عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان خود اعتراف کرے، اور اعتراف میں اظہار ندامت بھی کرے، شرمندگی کا اظہار بھی کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الندم والتوبہ، شرمندگی ہی توبہ ہے۔ جس وقت ایک انسان کو روکا جاتا ہے، یہ کیا بے ہوکی کرتے ہو، اللہ سے ڈرو، تو وہ اللہ کا خوف کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے، اور اپنے اندر شرمندگی محسوس کی کہ مجھ سے کیا حماقت ہوئی، یہ مجھ سے کیا ہوا۔ یہ ہے دوسری شرط۔ اور تیسری شرط اس کے ساتھ یہ بھی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ آئندہ کے لیے وہ گناہ نہ کرنے کا پورا عزم، یا اللہ اب معاف فرما دے، آئندہ نہیں یہ گناہ کروں، یہ غلطی آئندہ نہیں ہوگی۔ یہ تین شرطیں ہیں